بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطوات إلى الإيقاظ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں. آج ہم بیداری کے چند قدم لینے کے لیے اپنے بیان کی طاقت کو سمجھیں گے. اس لیے آج ہمارا موضوع ہے بیان کی نعمت، ہماری گفتگو کی نعمت، ہمارے بات کرنے کی نعمت. کیا ہم اس کو نعمت سمجھتے بھی ہیں یا نہیں؟ دیکھا جائے تو انسانیت آج اس زمین پر ایک لمبا سفر طے کر چکی ہے، اس لیے کہ آج انسانیت بہرحال ترقی کے زینے پر کھڑی ہے. اور اگر ہم انسانوں کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں تو یقیناً اندازہ ہوتا ہے کہ انسان نے اس دنیا میں بہت کچھ ہارنس کر لیا، بہت کچھ سیکھ لیا، بہت ہنر ڈیولپ کر لیے، بہت کچھ اچیو کر لیا. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک کوا اس دنیا کے آغاز سے کوا ہی رہا اور اس کا وہی لائف سٹائل رہا. چڑیا اور بلی اور کوئی بھی جانور یا پرندہ اس نے اپنے رہن سہن کو نہیں بدلا. جو ڈومین اس کو دی گئی وہ اسی کے اندر ہی آج تک نسل در نسل اپنی زندگی گزار رہا ہے. مگر انسان جس کو یقیناً خالق کائنات نے آگے بڑھنے کی صلاحیت دے کر پیدا کیا تھا، یقیناً وہ انسان بہتر ہونے کے جذبے کی وجہ سے بہت سے سٹیپس لے کر کامیاب ہوتا رہا، گرو کرتا رہا. اس لیے کہ ہم انسان ہیں اور ہماری لمٹ آسمان ہے. وہ کہتے ہیں نا، اسکائی از دا اونلی لمٹ. ہم آگے بڑھتے جائیں اور اپنی بہتری کے لیے کام کرتے جائیں. آپ دیکھیں ہم انسانوں نے کتنی ترقی کر لی، عمارتیں بنا لی، مونیومنٹس بنا لیے. کانٹیننٹس کے درمیان میں، دنیا کے دو خطوں کے درمیان میں ہم نے راستے بنا لیے. پرندوں کی طرح ہم نے اڑنا سیکھ لیا. آسمانوں پر ہم نے سیٹلائٹس بھیج دیے. اسپیس میں چلنا بھی ہم نے کسی حد تک شروع کر دیا. صحراؤں پر ہم نے شہر آباد کر دیے. سمندروں کو ہم نے لینڈ میں کنورٹ کر کے وہاں کنسٹرکشن شروع کر دی. ایون سمندروں کی گہرائی میں ٹنلز بنا کر وہاں پر ہم نے ریسٹورنٹس بنا دیے. اور یہی کچھ نہیں، ابھی بھی انسانیت گرو کر رہی ہے. ہم نے سپر ٹاورز دنیا میں کھڑے کر دیے، سولر پاور گریڈز بنا ڈالے، سمارٹ ہاؤسز ہم نے بنا دیے کہ آپ کی پریزنس اور آپ کے پہلے قدم سے لائٹس آن ہو جاتی ہیں. سینسٹیو لائٹ سسٹم ڈیولپ ہو گئے. کھانے پینے کو بھی ہم نے آرٹ میں کنورٹ کر دیا. سیلف ڈرائیو کرنے والی کارز آ گئیں. اینڈ وی آر ناٹ ڈن یٹ. ابھی بھی ہماری گروتھ ختم نہیں ہوئی. بیماریوں کا علاج ڈھونڈ نکالنے تک پہنچے، سمندروں کے فلورز تک پہنچے، مشینوں کو اپنا کام لینے کی ہیلپ بنا بیٹھے، 3D پرنٹڈ ہومز بنانے چل پڑے، اپنے جینوم کو گہرائی میں سٹڈی کرنے لگ گئے، ہیومن ڈی این اے کو آلٹر کرنے کی باتیں ہونے لگ گئیں. آر وی ڈن یٹ؟ نہیں، ابھی بھی ہم نے اپنی گروتھ ختم تھوڑی کی ہے. ابھی بھی ہماری گروتھ ہو رہی ہے. ہم انسان ہیں اور ہمیں کانسٹنٹ خود کو گروتھ اور ریفائنمنٹ کی طرف لے کر جانا ہوتا ہے. یہ سب ایسپیکٹ جو ابھی ترقی کا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس ایسپیکٹ پر، اس پہلو پر تو انسانیت چلتی جا رہی ہے اپنے اپنے ریسورسز اور اپنی اپنی پیس پر. یہی گروتھ کا ایلیمنٹ جہاں دنیاوی ترقی کے ساتھ انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہیں یہ گروتھ کا ایلیمنٹ سائملٹینیسلی اسی طرح یہ گروتھ ایلیمنٹ ہمارے کردار، ہمارے گفتار اور ہماری شخصیت کو بھی اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہمیں عطا کیا گیا ہے. جبھی تو ہمیں انسان بنایا گیا ہے اور ہمیں صلاحیت دی گئی ہے کہ ہم جو چاہیں
وہ اپنی ول پاور سے کریں. ہم دنیا کو ہارنس کرنے کی صلاحیت دے کر رب کائنات کی طرف سے اس زمین پر بھیجے گئے ہیں، اور یہی دنیا کی باقی تمام مخلوقات اور انسانوں میں فرق ہے. بس یوں سمجھیں کہ ہر مخلوق کے لیے خدا نے اس زمین پر 2 لائنز ڈرا کر دی ہیں، اور انہی 2 لائنز کے درمیان میں ان کو زندگی گزارنی ہوتی ہے. وہ 2 لائنز کیا ہیں؟ باٹم لائن ان کی فطرت، جو بلٹ ان ان کے اندر پروگرامنگ اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے. ان کا زندگی گزارنے کا پیٹرن، ان کا سینس کرنا، ان کا دشمن کو سمجھنا، ان کا زندگی گزارنے کے لیے ریکوائرڈ ایلیمنٹ، دیٹس دا باٹم لائن، یہ ان کو دے دی گئی ہے. اپر لائن ان کی ڈیتھ، اس کے درمیان میں ایک ریسٹرکٹڈ لائف سٹائل کے ساتھ ہی وہ زندگی گزارتے ہیں. جبھی میں نے آپ سے کہا کہ کوا انسانیت کے شروع سے انسانیت کے ساتھ رہا ہے، اور اس کا لائف سٹائل آج بھی وہی ہے، نسل در نسل، جو پہلے کوے کا تھا. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ انسانیت کے ساتھ کوا رہا ہے؟ قرآن پڑھتے ہیں تو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ پڑھنے میں آتا ہے. آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے جب اپنی انا کی وجہ سے شیطان کی باتوں میں آ کر اپنے ایک بھائی کو قتل کر دیا، تب بھی قرآن نے اس قصے میں کوے کی بات کی ہے، غراب. تو انسانیت کے ساتھ ساتھ کوا چل رہا ہے. جب بھی میں نے کوے کی مثال آپ کے سامنے رکھی، انسان تب کا اور آج کا کتنا بڑا فرق آ گیا، اور کوا تب کا اور کوا آج کا بالکل وہی لائف سٹائل ہے. تو انسان اور باقی مخلوقات میں فرق کیا ہے؟ میں اور آپ چڑیا، کوے، بلی، بندر، بکری، بھیڑ کی طرح نہیں ہیں. تمام مخلوقات کو رب نے 2 لائنز کے درمیان میں زندگی گزارنے کا کہہ دیا. 2 لائنز ڈرا کر دی and they have to stay within these 2 lines. لیکن انسان اس کی انسانیت کو قائم رکھنے کے لیے باٹم لائن تو اللہ نے ہمیں دی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فطرت، the natural instinct، جو ہماری فطرت ہے، وہ ہماری باٹم لائن ہے. یہ باٹم لائن تو ہمیں ملی ہے، اس سے نیچے آنا ہم سے متوقع نہیں ہے، اس سے نیچے آنا ہم سے ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. اگر انسان اس باٹم لائن سے نیچے آتا ہے تو وہ کل انعام بل ہم اضل، مویشیوں کی طرح، بلکہ ان سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے. لہٰذا انسان کو ایک لائن دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. وہ ایک لائن باٹم لائن ہے، وہ ایک باٹم لائن فطرت کی لائن ہے. اس فطرت کی لائن سے ہمیں نیچے نہیں آنا ہوتا. باقی مخلوقات کی طرح ایک اور لائن کیوں نہیں دی گئی؟ اس لیے کہ انسان کی ترقی کی راہیں ان لمیٹڈ ہیں. اس کا اپنی گروتھ میں اوپر اٹھتے جانا ان لمیٹڈ ہے. دیر از نو لمٹ ٹو اٹ. کوئی حد مقرر نہیں کی رب کائنات نے. گرو ہونے کے لیے، ریفائن ہونے کے لیے، اسٹرینتھن ہونے کے لیے، اچھا بننے کے لیے جتنا چاہو خود کو اپلفٹ کرو. یعنی آپ میں یہ طاقت ہے. آپ کہتی ہیں نا اتنی تو اچھی ہوں اور کتنی اچھی ہو جاؤں. You never know your potentials. آپ کو اپنی خوبیاں معلوم ہی نہیں ہیں جو کہ آپ کا خالق جانتا ہے. اچھا ہونے کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. There is no end of it. فطرت پر رہتے ہوئے انسان limitless possibilities کو حاصل کر سکتا ہے. اور یہ ہے انسان کا تمام مخلوقات میں ایک اعلیٰ ہونے کا تصور. جب وہ فطرت پر سلامت رہتا ہے، رب سے کنیکٹڈ رہتا ہے اور ترقی کی منزلیں طے کرتا رہتا ہے. یہ ہے بیلنسڈ ہیومن بینگ. تو ایک تو ہم 2 لائنز کو اگر فوکس میں رکھیں تو ہم باقی مخلوقات سے مختلف ہیں. ایک اور اینگل جس کو اگر ہم سمجھیں تو ہم باقی مخلوقات سے مختلف ہیں، اور وہ ہے ہماری گفتگو بیان کی طاقت. Our power to speak.
یہ بیان کی کوالٹی خاص انسان کو دی گئی ہے. دیکھیں بولتے تو جانور بھی ہیں. جیسے آپ اگر فرق کرنا چاہیں، دو الفاظ آتے ہیں، کلام اور بیان. کلام ہے اپنی فیلنگز، اپنے جذبات کا اظہار. یہ تو کسی بھی مخلوق کے اندر کلام کی خوبی ہو سکتی ہے. آپ کی بلی بھی کسی خاص انداز میں میاؤں کر کے آپ کو اپنی کیفیت بتا سکتی ہے، یہ اس کا کلام ہے. لیکن جو بیان کی کوالٹی ہے، آرٹیکولیٹ کرنا، لیٹرز کو پروناؤنس کرنا، حروف کی ادائیگی کرنا، جملے کنسٹرکٹ کرنا، پیراگرافز بنانا، یہ ہم انسانوں کی خوبی ہے. تو باقی مخلوقات میں کلام کسی حد تک ہو سکتا ہے، بٹ دا کوالٹی آف بیان یہ انسان کی صفت ہے. اور یہ یقیناً باقی کئی ڈفرینٹ ایسپیکٹس میں سے انسان کو باقی مخلوقات سے الگ کرنے والی ایک نعمت ہے. اس فزیکل ورلڈ میں انسان کی کئی نعمتوں میں سے ایک بیان کی نعمت ہے. سائنس آف لنگوسٹکس میں آج بھی سائنٹسٹ حیران ہیں کہ ایوولوشنری چینجز میں باقی کریشنز کے مقابلے میں انسان کی بیان کی صفت کیسے آ گئی. ظاہر ہے ہمارے پاس جواب اپنے رب کے کلام سے موجود ہے کہ یہ ہمارے رب کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک خاص نعمت ہے. چرند پرند ایک دوسرے سے اپنی زبان میں کلام ضرور کرتے ہیں، اور سائنسز تو اس پر سٹڈی کر رہی ہیں، اینیمل کمیونیکیشن کے اوپر. اس پر آج کل بہت ریسرچ ہو رہی ہے. مگر یہ سب عربی زبان کے لحاظ سے کلام کی کیٹیگری ہے، بیان کی کوالٹی نہیں ہے. بیان کی کوالٹی انسان کو دی گئی. سورۃ الرحمن میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے جو رحمان ہے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور اس انسان کو بیان کی کوالٹی دی، اس کو بیان سکھایا، علمہ البیان. تو ایک بہت بڑی نعمت ہے جو گفتگو کرنے کی طاقت سے ہمیں عطا کی گئی ہے. شاید ہم نے کبھی غور بھی نہیں کیا ہوگا کہ یہ جو ہم تیزی سے جملے کنسٹرکٹ کرتے جاتے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. جب بچہ لکھنا سیکھ رہا ہوتا ہے، کیسے وہ ایک ایک لیٹر پر محنت کرتا ہے، کیسے اس کو جوائن کرنا مختلف حروف کو مشکل سے سکھایا جاتا ہے، کیسے وہ ایک جملہ کنسٹرکٹ کرنا سیکھتا ہے. لیکن جب انسان سیکھ لیتا ہے تو کتنا فلوئنسی کے ساتھ ہم ایک کے بعد ایک جملہ پھینک رہے ہوتے ہیں، ہم ایک کے بعد ایک جملہ بول رہے ہوتے ہیں، اور بالکل ایفرٹ لیسلی ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ آج بیداری کے چند قدم لینے میں 3 باتیں اپنے ساتھ اس گفتگو کی نعمت سے ہم لے کر اٹھیں. ایک، ہم اپنے بولنے کی طاقت کو، ہم اپنی گویائی کی ایبلٹی کو نعمت سمجھیں. اور ہر نعمت کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری. تو جہاں ہم نے اپنے بولنے کی طاقت کو نعمت سمجھ لیا، اب 2 پوائنٹس آٹومیٹک ہم نے آج سے ایڈاپٹ کرنے ہیں. نمبر 2، ہم جو بولیں گے سوچ سمجھ کر بولیں گے، ورنہ خاموشی بہتر ہے. اس لیے کہ کسی نے کہا ہے نا کہ اپنی گفتگو سے ہی انسان یا دوسرے انسان کے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے. بس سے اور میں کا فرق ہے. تو اللہ نے انسان کو یہ جو بیان کی خوبی دی ہے، اس کو نعمت سمجھنا. اور نمبر 2، جو بولنا بہت کیئرفل ہو کر بولنا. سورۃ قاف قرآن میں آتی ہے. سورۃ قاف کی آیت 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی لفظ انسان نہیں بولتا مگر کانسٹنٹلی اس کو دیکھنے والا اور ہر وقت موجود اس کو محفوظ کر لیتا ہے. یعنی ہم جو بولتے ہیں فرشتہ لکھ لیتا ہے. تو الحمدللہ جب مسلمان ہوتے ہوئے رب کی ڈائریکٹ انسٹرکشنز ہمارے ہاتھوں میں ہیں اور وہ ہمیں ہماری اصلاح کے کئی پہلو سکھا رہی ہیں، تو جہاں اپنے بیان کی طاقت نعمت لگے، وہاں اس کا استعمال ذمہ داری کے ساتھ ہو.
ذمہ داری کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی ہو. علمہ البیان کے ساتھ جب ہم اپنے آپ کو جوڑیں گے، یعنی جب قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے تو ہم اس ذمہ داری کو اچھا نبھانے کی طرف جا سکتے ہیں. سو نمبر 2 پوائنٹ، ہم جو بولیں گے سوچ سمجھ کر بولیں گے. جیسے کسی نے کہا ہے کہ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو کور کرتی ہے. اور تیسرا پوائنٹ جو آج ہم بیداری کے ان قدموں میں اپنے ساتھ لے کر اٹھیں گے وہ یہ کہ ہم جو بولیں گے وہ اچھی بات بولیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متفقن علیہ حدیث آتی ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. آپ نے فرمایا وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، ایک اچھی بات بھی صدقہ ہوتی ہے. A kind word is a charity. قرآن میں آتا ہے سورۃ البقرہ میں قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی طرح بات کرو. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اچھی بات بھی صدقہ ہے، اس جملے میں ایک دنیا آباد ہے. کیسے آپ کا کیئر اینڈ کنسرن سے بولا ہوا جملہ کسی ٹوٹے ہوئے انسان کو زندگی کی امید دلا سکتا ہے؟ کیسے آپ کے کائنڈ ورڈ زندگی میں اس کو ہیل کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں a kind word goes a long way. ایک اچھی طرح سے بولا گیا جملہ سامنے والے کے ساتھ بہت دور تک چلتا ہے. آپ دیکھیں ہمیں لوگوں کی اچھی باتیں، اچھا انداز یاد رہ جاتا ہے. تو اپنی بولنے کی طاقت کو نعمت سمجھیں گے تو پاور آف ورڈز کو بھی محسوس کر سکیں گے. ذمہ داری کے ساتھ بولیں گے، اچھی بات بولیں گے. اسی لیے کہ انسان الفاظ کی طاقت اسی وقت سمجھ سکتا ہے جب ان الفاظ کی ادائیگی کو نعمت سمجھے، بیان کو نعمت سمجھے، ذمہ داری کے ساتھ بولے. ایسے ہی صورت میں ایسے ہی انسانوں کے الفاظ ہیلنگ، شفا کا کام کرتے ہیں. آخر جو صدقہ انسان دنیا میں دیتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس صدقے کو کئی گنا بڑھا کر دینے والے کو واپس کریں گے نا. تو جہاں مال کا صدقہ کرنا ہمیں سمجھ آتا ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھی بات کو صدقہ کہنا کیوں نہیں سمجھ آتا؟ یاد رکھیں اچھی گفتگو کا وزن ہوتا ہے، اچھی گفتگو کا ریوارڈ کئی گنا بڑھا کر انسان کو ریٹرن کیا جائے گا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں جو بغیر سوچے سمجھے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، احساس کے بغیر، خیال اور کنسرن کے بغیر، دنیا اور آخرت میں وہ انسان کے لیے بڑے بڑے ڈیزاسٹر کا باعث بنتا ہے. تو آج سے ہم بیداری کے چند قدم لیتے ہوئے 3 باتوں کو اس موضوع کے ذریعے یاد رکھیں گے. ہمارا بولنے کی طاقت ہمیں مل جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہم جو بولیں ذمہ داری کے ساتھ بولیں، سوچ سمجھ کر بولیں، اور ہم اپنی زبان سے اچھی بات، نرم بات، احساس اور خیال والی بات کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہماری گفتگو کو ہمارے قوت بیان سے نکھار دے، اور اللہ ہمیں اپنے کلام سے ایسا جوڑے کہ ہمارے بیان سے کئی لوگوں کو ہیلنگ اور محبت ملنا شروع ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.